www.darsequran.com بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ مال فے ان کے لیے ہے جنہوں نے اس گھر میں ایمان لا کر ان سے پہلے جگہ بنا لی. یحبون من ہاجر الیہم، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ مہاجروں کو دیا جائے اس سے وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ کتنی ہی سخت ضرورت ہو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے تو یہی لوگ ہیں کامیاب. اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے پچھلے درس میں تلاوت کی تھی اور اس کی مختصر تشریح اور تفسیر بھی عرض کی، اس آیت کریمہ میں مہاجروں کا ذکر تھا، اور جو آج آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے انصار کا ذکر فرمایا ہے. مال فے عرض کیا جا چکا کہ وہ مال جو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اور مال غنیمت جو جنگ کے بعد ہاتھ لگے. تو فرمایا کہ مال فے میں ایک تو مہاجروں کا حصہ ہے اور دوسرے انصار کا حصہ ہے. اور پھر اللہ نے یہاں پر انصار کی 5 صفات بیان فرمائی. دعا کر لیجئے کہ اے اللہ یہ 5 صفات ہم کو بھی عطا فرما دے، جن کا حاصل کرنا ہماری طاقت میں ہے. پہلی صفت فرمایا کہ یہ مال فے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس گھر میں ایمان لا کر ان سے پہلے یعنی مہاجروں سے پہلے جگہ بنا لی. تبوّ اس کا اصل معنی تو ہے ٹھکانہ بنانا، اور دار تبوّ الدار
دار عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں. یہاں دار ہجرت بھی مراد ہو سکتا ہے اور دار ایمان بھی. دار الہجرت بھی مدینہ اور دار ایمان بھی مدینہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر اس گھر میں پہلے جگہ بنا لی. لیکن اگر لفظی معنی کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا مہاجروں سے پہلے مدینہ منورہ میں، والایمان اور ایمان میں. یہ لفظی معنی کر رہا ہوں. اب ایمان میں ٹھکانہ بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، جم گیا ایمان ان کے دلوں میں. اور یاد رکھیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حیثیت سے مدینہ منورہ کو دنیا کے سارے شہروں پر، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ دوسرے شہروں کو، یہاں تک کہ مکہ کو بھی جہاد سے فتح کیا گیا، لیکن مدینہ کو جہاد نے فتح نہیں کیا، ایمان نے فتح کیا ہے. چند انصار تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان سیکھا اور جا کر مدینہ منورہ میں حضور کے مدینہ آنے سے پہلے ہی گھر گھر تک ایمان کی دعوت پہنچا دی. اور یہ فضیلت بھی مدینہ ہی کو حاصل کہ جس وقت اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو کوئی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو ٹھکانہ دیا، اور ایسے ٹھکانہ دیا کہ انسانی تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی. ابھی ذکر آئے گا. یہ بھی فضیلت مدینہ ہی کو حاصل کہ مدینہ منورہ اس دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے والی پہلی اسلامی مملکت تھی. اور یہ فضیلت تو مدینہ منورہ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے آقا اور جن و انس کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اور آپ کا وہاں پر مبارک روضہ ہے. تو انصار کی پہلی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے مہاجروں سے پہلے اس گھر میں یعنی مدینہ میں ایمان لا کر جگہ بنا لی. دوسری صفت ان کی بیان فرمائی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مہاجروں کا سیلاب اور مہاجروں کی آمد یہ طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے. ظاہر ہے ہر چیز تقسیم کرنی پڑے گی، آبادی کا بوجھ پڑ گیا، مکان مزید مہیا کرنے پڑیں گے، کھانے پینے کے وسائل، شہری ضروریات، آمد و رفت کے ذرائع. لیکن مدینہ کے انصار کا مزاج اللہ نے کچھ الگ ہی بنایا تھا. وہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے اور ان پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اپنے اموال، اپنے مکان، اپنی جائیدادیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کوئی مہاجر آیا
اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو اس کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنے گھر لے جائے؟ تو کئی ہاتھ کھڑے ہو گئے، اور ایسے ہی ہاتھ نہیں، ہماری طرح بے جان ہاتھ. بعض جلسوں میں دیکھا ہے خطیب لوگوں سے ہاتھ اٹھواتے ہیں اور سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن عمل کوئی بھی نہیں کرتا، ہاتھ سارے اٹھا دیتے ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن دل سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس خطیب صاحب کو خوش کرنے کے لیے. کئی ہاتھ اٹھتے انصار کے، اور آپس میں کشمکش ہوتی. ایک کہتا اس مہاجر کو میں گھر لے جاؤں گا، دوسرا کہتا نہیں یہ میرا بھائی ہے، تیسرا کہتا نہیں اس کو میں اپنی زمین میں شراکت دار بناؤں گا. پھر قرہ اندازی ہوتی، جس کا نام نکل آتا حضور اسے فرماتے جاؤ یہ تمہارا بھائی ہے، اور دوسرے محرومی کے احساس سے دوچار ہوتے کہ کاش یہ رشتہ اخوت اور یہ سرمایہ سعادت ہمیں حاصل ہوتا. تیسری صفت ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو کچھ مہاجروں کو دیا جائے اس سے وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اپنے دلوں کو تنگ نہیں رکھتے، خوش ہوتے ہیں دیا جائے مہاجروں کو. ہوا یہ کہ یہود کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان میں سے بنو نذیر کے بارے میں پچھلے درس میں آپ تفصیل سے سن چکے. ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا، جو کچھ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، اور جو کچھ باقی بچا اسے مال غنیمت کے طور پر جمع کر لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ان کے سلوک کی، ان کے ایثار کی، ان کے احسان کی، ان کی قربانی کی، ان کی محبت کی، ان کی الفت کی، ان کے ایمان کی تعریف فرمائی. تم نے ہمیں ٹھکانہ دیا جبکہ کوئی ہمیں ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ان کے حسن سلوک کی تعریف کے بعد حضور نے فرمایا اے انصار دیکھو یہ اللہ نے ہمیں مال غنیمت عطا فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں مال غنیمت کو مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم کر دوں، اور یہ مہاجر بدستور تمہارے گھروں میں رہیں جیسے کہ پہلے سے رہ رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میں مال غنیمت صرف مہاجروں کو دے دوں، اس لیے کہ یہ بے گھر بھی ہیں اور بے زر بھی ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے. اس صورت میں یہ اپنے الگ مکان بنا لیں گے اور ٹھکانے بنا لیں گے اور تم پر بوجھ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آمنہ کے لال اور اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر. آپ جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، لیکن آپ کو اللہ نے خوئے دل نوازی عطا فرمائی تھی. آپ دلوں کو توڑتے نہیں تھے، دلوں کو جوڑتے تھے. انصار سے مشورہ کیا، موقع نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، کئی مقامات ایسے آئے کہ اللہ کے نبی نے انصار کے احساسات و جذبات کا بڑا لحاظ کیا. تو اس موقع پر بھی آپ نے ان سے پوچھا، تو انصار کے دو سردار حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں کرے، یوں کریں کہ یہ مال غنیمت بھی سارے کا سارا مہاجروں کو دے دے اور یہ رہیں بھی ہمارے گھروں میں جیسے پہلے سے رہ رہے ہیں. انصار کے
جو دوسرے افراد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہم اپنے سرداروں کے فیصلے پر راضی ہیں. چنانچہ یہ مال غنیمت مہاجروں میں تقسیم کر دیا گیا اور وہ رہتے رہے انصار ہی کے گھروں میں. لیکن چونکہ اسلام استغنا سکھاتا ہے، خودداری سکھاتا ہے، اس لیے مہاجرین بھی ہمیشہ انصار پر بوجھ نہیں بنے رہے، بلکہ جب اللہ نے انہیں وسعت اور کشادگی اور مال کی فراوانی عطا فرمائی تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ مہاجرین نے انصار کے سارے احسانات چکا دیے. تو تیسری صفت ان کی وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ مہاجروں کو دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے. چوتھی صفت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ کتنی ہی سخت ضرورت کیوں نہ ہو. اور یہ صفت حقیقت میں سارے صحابہ میں پائی جاتی تھی. خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانا، خود پیاسا رہ کر بلکہ پیاس میں جان دے کر دوسرے کو پلانا، خود بے گھر ہو کر دوسرے کو گھر مہیا کرنا اور خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ سارے صحابہ کی شان تھی. بہت سارے واقعات ہیں. بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اے اللہ کے رسول سخت بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھیجا، کسی کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو آج میرا مہمان ہے، اس کے لیے تیار کر لو. لیکن اتفاق سے 9 کے 9 گھرانوں سے جواب یہ ملا، اے اللہ کے رسول آج تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے صحابہ سے فرمایا، بھئی میرا مہمان ہے کوئی اس کی میزبانی کرنے والا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لے گئے، گھر میں اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے، باقی تو کچھ نہیں. فرمایا کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دو، ہم مہمان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے. اس لیے کہ عربوں کے دستور کے مطابق مہمان میزبان کے بغیر کھانا گوارا نہیں کرتا تھا. تو بتلایا کہ یوں کرنا کہ جب ہم بیٹھ جائیں تو بہانے سے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اور ہم یوں ظاہر کریں گے گویا ہم کھا رہے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے. چنانچہ فرما بردار اور صاحب ایثار اور صاحب ایمان بیوی نے ایسے ہی کیا. دونوں منہ ہلاتے رہے، ظاہر کرتے رہے کہ ہم کھا رہے. مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا. صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو طلحہ اللہ کو تیرا عمل بڑا پسند آیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ کتنی ہی سخت ضرورت کیوں نہ ہو. امام قشیری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ صحابی کو
کسی نے بکری کا سر ہدیے کے طور پر بھیجا. اس نے سوچا میرا تو گزارا ہو جائے گا, میرا یہ دوسرا بھائی مسلمان بھائی وہ زیادہ ضرورت مند ہے. اس نے وہ سر وہاں بھیج دیا. دوسرے نے تیسرے کے ہاں, تیسرے نے چوتھے کے ہاں, چوتھے نے پانچویں کے ہاں, پانچویں نے چھٹے کے ہاں, چھٹے نے ساتویں کے ہاں. 7 گھروں سے بکری کا وہ سر گھومتے ہوئے دوبارہ اسی صحابی کے گھر میں آ گیا جس نے ہدیے کے طور پر کسی کو پیش کیا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عجیب خاتون تھی. ان کے واقعات اور ان کی سیرت اور سوانے پڑھنے کے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک ہی روٹی تھی. اتفاق سے کوئی مسکین مانگنے والا آ گیا. خادمہ سے کہا اٹھا کر اس کو دے دو. عرض کیا اماں آپ تو آج روزے سے ہیں تو افطار کس چیز سے کریں گی, ایک ہی تو روٹی ہے. فرمایا نہیں تم اسی کو دے دو. چنانچہ خادمہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی. اللہ کی شان کہ ایک ایسے صاحب جن کی عادت عام طور پر ہدیہ بھیجنے کی نہیں تھی, انہوں نے ایک بکری بھون کر ہدیے کے طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی. افطار سے پہلے وہ بکری پہنچ گئی. آپ نے اسی کے ساتھ افطار فرمایا اور خادمہ سے کہا آؤ یہ بکری اس روٹی سے کہیں بہتر ہے. اللہ کے ہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا. ایک اور واقعہ سن لیجئے. صحابہ کے واقعات پڑھا کیجئے, مطالعہ کیا کیجئے. صحابہ کے واقعات سے ایمان بنتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. صحابہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں. دین کی بنیادوں میں ان کا خون اور ان کی قربانیاں شامل ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ 400 دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی اور غلام کو تاکید کر دی کہ تھیلی پیش کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جانا, انتظار کرنا, دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. تھیلی وصول کی. ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیں اور پھر کنیز کو بلایا, جاؤ فلاں کو 5, فلاں کو 10, فلاں کو اتنے دے آؤ, یہاں تک کہ وہ پورے 400 دینار ایک ہی مجلس میں ختم ہو گئے. غلام نے آ کر ساری صورت بتلائی. آپ نے ایک اور تھیلی دی, کہا جاؤ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اور وہاں بھی ٹھہر جانا, دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لے گیا, پیش کی اور انہوں نے بھی وہی کیا جو کچھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تھیلی ختم ہونے والی تھی. اہلیہ نے عرض کیا حضرت صرف گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تو مساکین نہیں ہیں, ہم بھی تو مسکین ہیں. اللہ اکبر, ہمارا بھی تو کچھ خیال کیجئے, ہم بھی مسکین ہیں. ارے کیا زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا گورنر بھی مسکین ہوتا تھا. مسکین اس معنی میں کہ وہ اس وقت تک پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تھا جب تک کہ سارے مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں آتا تھا. ہے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ اپنے عامل کو بھیجا, جاؤ خفیہ طور پر فلاں شہر کے فقیروں اور مسکینوں کی فہرست تیار کرو. اس نے جو فہرست بنا کر پیش کی
تو سرے فہرست گورنر صاحب کا نام لکھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ کہ حضرت میں نے پوری طرح تحقیق کی ہے، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو تھیلی ختم ہونے کو تھی. اہلیہ نے عرض کیا حضرت ہم بھی تو مسکین ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دیجئے. 2 دینار بچے تھے، وہ اہلیہ کو دے دیے. غلام نے واپس جا کر ساری صورتحال بتلائی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے سنو، یہ سب بھائی بھائی ہیں اور ان سب کا مزاج اور طبیعت ایک جیسی ہے، یہ ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. کون سا سانچہ؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آج اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کو دینا تو کجا، صورت تو یہ ہے کہ دوسروں سے لوٹ کھسوٹ، چوری ڈکیتی اور برسر عام اور لوٹ کھسوٹ کرنے والے وہ لوگ جن کے بینک بیلنس میں اتنی رقمیں جمع کہ اگر ان کی نسلیں انسانیت کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو 10 نسلیں تک کھا سکتی ہیں. لیکن یہ بد نصیب اور یہ سنگ دل اور ایمانی صفات سے محروم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسکینوں، غریبوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں، مظلوموں، بے کسوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے چھین لو، واپس لے لو ان سے اور اپنے خزانے بھر لو. میں تو سمجھتا ہوں آج کا ولی ہے وہ شخص جو بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کر دیتا ہے اور اللہ کے حقوق ضائع نہیں کرتا. فرائض، نوافل کی بات نہیں کرتا ہوں، فرائض ہی پورے کر دے اور بندوں کے حقوق ادا کر دے، ان پر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب نہ کرے. آج کا ولی ہے. 5ویں صفت وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے تو یہی لوگ ہیں کامیاب. یوں تو اصولی طور پر بیان فرمایا، لیکن حقیقت میں یہ بھی انصار کی ایک صفت کہ اللہ نے ان کو بخل سے بچایا ہوا تھا. اور اللہ کہتا ہے جن کو بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہیں. ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اور تھوڑی سی آواز بلند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، شاید ہم سے سن کر دوسرے کو بھی ترغیب اور توجہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہ ہو. تو آپ نے فرمایا لا یجتمع الایمان والشح فی قلب عبد واحد. ایمان اور بخل ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. بخل سے بچو اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا. حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بخل نے، لالچ نے، ہرس نے، ہوس نے، زیادہ کی تما نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنوں کا خون بہایا اور محارم کو حلال سمجھا. جس کے اندر ہرس، تما، ہوس، بخل آ جائے تو یہ چیز اس کو اپنوں کا خون بہانے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے اور وہ اس سے دریغ نہیں کرتا. ایسے ایسے واقعات، بھائی نے بھائی کو کاٹ کے رکھ دیا صرف پیسے کے جھگڑے میں.
سگے باپ کو قتل کر دیا، ماں کا گلا دبا دیا پیسے کے لالچ میں. اب یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے. میں تو یوں کہتا ہوں الحمدللہ یہ ہمارا ذکر ہے. اللہ نے پہلے مہاجروں کا ذکر فرمایا، پھر انصار کا ذکر، اور اب صحابہ کے بعد آنے والی ساری امت کا ذکر ہے. والذین جاءوا من بعدہم، اور یہ مال فے ان کے لیے ہے جو ان کے بعد آئیں گے. اور یاد رکھیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے بعد آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر، قربان جاؤں، ہم تو اپنے آقا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بعد میں آنے والوں کو اپنے بھائی قرار دیا. فرمایا کہ یہ مالف ہے ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے اور جو کہیں گے، دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں الحمدللہ ہمارا ذکر ہے. اللہ نے پوری امت کے 3 طبقے بتلائے. پہلا طبقہ مہاجرین کا، دوسرا طبقہ انصار کا، اور پھر اللہ نے ان کے خصوصی اوصاف، کمالات اور نشانیاں اور عادات بتلائیں. اور تیسرا طبقہ باقی امت کا، لیکن اس کا وصف صرف ایک بتلایا. پہلے مہاجروں کا ذکر، پھر انصار کا ذکر، اور ساتھ ساتھ ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر. ابھی آپ نے پڑھا انصار کے 5 اوصاف ذکر فرمائے، لیکن باقی امت کا صرف ایک وصف بتلایا. اور وہ وصف کیا؟ کہ باقی امت کا وصف یہ ہے کہ وہ صحابہ کے مقام کو پہچانے اور صحابہ کے لیے دعائیں کرے اور صحابہ سے محبت رکھے. حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے تمام مسلمان 3 درجوں میں تقسیم ہیں. فرماتے ہیں 2 درجے تو گزر چکے، مہاجرین بھی گزر چکے، انصار بھی گزر چکے. نہ تم مہاجرین میں شامل ہو سکتے ہو اور نہ تم انصار میں شامل ہو سکتے ہو. اگر تم امت میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس تیسرے درجے میں شامل ہو جاؤ، تو امت میں داخل ہو جاؤ گے. اور اگر اس تیسرے درجے میں بھی تم شامل نہ ہوئے تو پھر تمہارا شمار امت میں سے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور صحابہ کی خوبیاں بیان کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہو سکتا ہے خود حضور کے نہ ہوں، لیکن حضور کے الفاظ کا ترجمہ کہہ سکتے ہیں، حضور کے الفاظ کی ترجمانی کہہ سکتے ہیں کہ میرے صحابہ کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرو. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا اور جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے، صحابہ کرام کو تنقید کا ہدف بناتے. صحابہ کرام اسلام کے مجاہد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے،
اور ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. ہمیں ایمان ان کی قربانیوں کا صدقہ ملا ہے. ہاں، ان میں سے کسی کو آگ پر تڑپایا گیا، کسی کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور کوئی سال ہر سال تک گھروں سے دور رہا، مسلسل جہاد میں حصہ لیتا رہا، لیکن ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں محفوظ قرآن ملا، نبی کی سنت ملی، ایمان ملا، دین ملا، انسانیت ملی، اخلاق ملے، شرافت ملی. ہم صحابہ اکرام کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتے. تو یہ فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے گزر چکے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ، حسد اور بغض نہ رکھنا. جان لیجئے خوش قسمت ہے اور جنتی ہے وہ انسان جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض اور کینہ نہیں ہے. اور یہ بات حدیث سے ثابت. حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ اہل جنت میں سے ہے. ہم انتظار کرنے لگے تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لے آئے. دوسرے دن آپ نے پھر یہی فرمایا، ابھی ایک شخص آئے گا، وہ اہل جنت میں سے ہے. تھوڑی دیر بعد وہی صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے. تیسرے دن آپ نے پھر یہی فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا، دیکھوں یہ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی ہے. میں 3 دن تک ان کے ساتھ رہا. خیال یہ تھا کہ رات کو سوتے نہیں ہوں گے اور نفلی نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے نہ دیکھی. مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا، حضور نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا، تو میں تو اس جستجو میں آیا تھا کہ دیکھوں تم کتنی عبادت و ریاضت کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں اہل جنت میں سے قرار دیا، لیکن مجھے تو کوئی عبادت و ریاضت، مجاہدہ، راتوں کا جاگنا، کثرت تلاوت، کثرت ذکر اور روزے ہی روزے وہ دکھائی نہیں دی. تو کیا صفت ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا میرے اندر کوئی صفت نہیں، بس اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، حسد اور کینہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ نے عرض کیا، بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں اس اعلی مقام تک پہنچا دیا ہے. تو اللہ سے دعا کی جائے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ نہ رکھنا. یقین جانے آپ کا بھی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، میں بھی دیکھتا ہوں آج شاید ہی کوئی دل ہو جو کینے سے خالی ہو. کسی کے دل میں کسی کا کینہ، کسی کے دل میں کسی کا کینہ، اور بعض تو ایسے ہیں سینے کہ کینے سے بھرے ہوئے، ان سینوں میں کینے اور بغض کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. محبت نہیں، اخلاص نہیں، پیار نہیں، ایثار نہیں، احسان نہیں، رقت نہیں، لطافت نہیں، نرمی نہیں، ہمدردی نہیں، بس بغض، کینہ، حسد، جسے دیکھتے جلتے. اپنے قریبی ساتھیوں کے لیے ان کے دلوں میں کینہ. تو اللہ سے پناہ مانگی جائے، اس لیے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے جو پاک دل لے کر اللہ کے سامنے آئے گا.
الا من اتی اللہ بقلب سلیم. تو بہرحال اللہ سے یہ دعا کی جائے ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ نہ رکھنا. اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. یہاں ان باتوں کا ریکارڈ ہے جو یہود اور منافقین کے درمیان ہوتی رہیں. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منافق یہودیوں کے بھائی ہیں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو یہودیوں کے دوست ہیں وہ منافق ہیں. دونوں طریقے سے بات کہی جا سکتی ہے. فرمایا کہ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان منافقوں کو جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں لئن اخرجتم، اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، لنخرجن معکم، ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں، جو کچھ کہہ رہے نہیں کریں گے. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوہم، اور اگر بالفرض انہوں نے ان کی مدد کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ، اے مسلمانوں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں یقین جانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے. لیکن کس کی ہیبت؟ مسلمان کی ہیبت، مومن کی ہیبت، جس کے دل میں واقعی ایمان کا نور ہو، اور جس کا ایمان اس کی زبان سے، اس کے اعضاء سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے، اور اس کے ہاتھوں سے، اور اس کے اعمال سے ظاہر ہو. اس مومن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ. جب مسلمان واقعی مسلمان تھے تو یہود و نصارہ کے دلوں میں حقیقت میں ان کی ہیبت اللہ سے بھی زیادہ تھی. اور بات یہ ہے کہ جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے اس کے دل میں انسانوں کا خوف آ جاتا ہے. کل یہود و نصارہ کے اندر یہی خرابی تھی، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، انسانوں کا خوف دلوں میں بیٹھ گیا. آج یہی خرابی مسلمان کے اندر آ گئی. اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، انسانوں کا خوف دلوں میں آ گیا. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھتے تو انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں. بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اگرچہ تم انہیں
متحد سمجھ رہے ہو لیکن ان کے دل مختلف ہیں. کیسے کہوں کہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں، جو کچھ سنا رہا ہوں، وہ آج خود مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم ان کو سمجھتے ہو کہ یہ ایک جماعت ہے؟ نہیں. کیا امت باقی ہے؟ ایک امت نہیں. امت باقی نہیں رہی. فرقے ہیں، گروہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، 1.5 اینٹ کی الگ الگ مسجدیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہیں، الگ نعرے ہیں، الگ سلوگن ہیں، الگ نشانیاں ہیں، الگ پہچان ہے، الگ امتیاز ہے. اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مذہب بھی الگ ہے، کتاب بھی الگ ہے، نبی بھی الگ ہے، خدا بھی الگ ہے، اور قبلہ بھی الگ ہے. دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک قبلہ اور ایک کتاب اور ایک دین کے ماننے والے نہیں ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اگرچہ تم انہیں متحد سمجھ رہے ہو لیکن ان کے دل مختلف ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. عقل رکھتے ہوتے تو متحد ہوتے، اور متحد ہوتے تو پٹائی نہ لگ رہی ہوتی. متحد ہوتے تو کافر، یہودی، عیسائی ان پر پیشاب نہ کر رہے ہوتے. متحد ہوتے تو کافر ان کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عزت ان کے سامنے لوٹ نہ رہے ہوتے. متحد ہوتے تو ان کا پٹرول اور ان کے وسائل یہود و نصارہ استعمال نہ کر رہے ہوتے. کمثل الذین من قبلہم. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں. ذاقوا وبال امرہم. جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. بنو نذیر سے پہلے بنو قینقاع نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا، اور ان سے پہلے بدر میں مشرکین نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان. جیسے کہ شیطان اذ قال للانسان اکفر. جب وہ انسان سے کہتے کفر کرو. فلما کفر. جب وہ کفر کرتے ہیں. قال انی بریء منک. تو شیطان کہتے میں تجھ سے بری ہوں، بیزار ہوں، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا. تو ان کا انجام یہ ہوا، دونوں کا انجام، شیطان کا انجام بھی اور شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر کرنے والے کا انجام بھی، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ یہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین. اور یہی ہے ظالموں کی سزا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر شخص کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بچایا ہے. اللہ اکبر. بینک والے ترغیب دیتے ہیں آج جمع کرو گے کل کام آئے گا. بینک والوں کی ترغیب ہمارے دل پر اثر کرتی ہے اور ہم کل کے لیے جمع کرتے ہیں. اور کتنا کل ہے اس کل کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے 1 دن باقی ہو زندگی کا، ہو سکتا ہے 1 مہینہ، 1 سال،
10 سال، ارے 40 سال 50 سال ہی صحیح، لیکن بالآخر موت ہے. لیکن اللہ جس کل کی بات کر رہا ہے اس کل میں زندگی ہے اور موت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بچایا ہے، کل کے لیے کیا محفوظ کیا، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کرایا. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے. جو آج اپنا محاسبہ کر لے گا وہ کل قیامت کے دن کے محاسبے سے بچ جائے گا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہ کیا تو اس کا محاسبہ قیامت کے دن ہوگا. اللہ اکبر. واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو. ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ سے ڈرو. یہ تکرار تاکید کے لیے ہے. ان اللہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ خبر رکھتا اس کی جو کچھ تم کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ نیکی کی ترغیب کے لیے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، نکاح کے خطبے میں اور دوسرے خطبوں میں یہ آیت کریمہ آپ پڑھا کرتے تھے. مسلم میں روایت ہے، منذر بن جریر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. دن کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے، قبیلہ مضر کے لوگ، ننگے بدن، ننگے قدم، بے زر، بے گھر، بے در، غریب اور فقیر لوگ. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآہ من الفاقہ. ارے ہمارے آقا تو چڑیا، کتے، گدے، اونٹ اور گھوڑے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہ تو آقا کے جانثار تھے. جب حضور نے ان کے فقر و فاقہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. فدخل ثم خرج، آپ اندر تشریف لے گئے پھر نکلے. بے چینی، بے قراری، میں کیا کروں ان کے لیے. یہ غریب بھوکے لوگ ایمان کے لیے ستائے گئے، ایمان کے لیے تڑپائے گئے، ایمان کے لیے گھروں سے نکالے گئے، آپ بے قرار ہو گئے. حضرت بلال کو حکم دیا اذان دو. اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی، مجمع جمع تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور پہلے وہ سورہ نساء کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور حضور نے ترغیب دی، جو دینار دے سکتا ہے دینار دے، جو درہم دے سکتا ہے درہم دے، جو کپڑا دے سکتا ہے کپڑا دے، جو گندم دے سکتا ہے گندم دے، جو کھجور دے سکتا ہے کھجور دے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے سکتا ہے تو وہ بھی دے، کیونکہ ہر شخص پر صدقہ اس کی طاقت اور حیثیت کے مطابق ہے. اب کہتے ہیں ایک صحابی اٹھے اور ایک تھیلی لے کر آئے، سونے چاندی سے بھری ہوئی اور اتنی بھاری تھیلی کہ ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، لا کر پیش کی اور پھر تو لائن لگ گئی. اور کہتے ہیں کہ 2 ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کھانے کا تھا اور ایک ڈھیر کپڑے کا تھا. اور صحابی نے عجیب بات کہی، حتی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل وجہہ کأنہ مذہبہ. میں نے دیکھا میرے نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کہ سونے کا پانی کسی ورق پر کیا گیا ہو. ایسے چہرہ چمک رہا تھا جیسے کسی کاغذ پر، کسی ورق پر سونے کا پانی پھیر دیا جائے
تو وہ چمکتا ہے تو یوں چہرہ چمک رہا تھا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنت حسنہ, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے بھی لوگ اس طریقے پر چلیں گے تو ان کا اجر اسے بھی ملے گا, عمل کرنے والوں کو بھی ملے گا. اور جس نے برائی کا طریقہ شروع کیا, جتنے لوگ اس برائی کے طریقے پر چلیں گے اس کو بھی گناہ ملے گا, چلنے والوں کو بھی گناہ ملے گا. یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ صاحب جو سب سے پہلے تھیلی لے کر آئے ان کو ان سب کا ثواب مل گیا, لیکن بعد والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اللہ کو بھول جانا حقیقت میں اپنے آپ کو بھول جانا ہے, اور اللہ کو یاد رکھنا یہ اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے. اس لیے کہ اللہ کی یاد میں جو کچھ یہ کرتا ہے, نیکی, صدقہ, خیرات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تلاوت, عبادت, کسی کی مدد, یہ جو کچھ کرتا ہے اس کا فائدہ اس اللہ کو نہیں ہوتا, خود اس کو ہوتا ہے. تو اس لیے جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے, اور جس نے اللہ کو بھلا دیا حقیقت میں اپنے آپ کو بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی ہے نافرمان. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, نہیں برابر ہو سکتے دوزخ والے اور جنت والے. اصحاب الجنتی هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اللہ اکبر. اللہ کہتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا اور پہاڑ کو بھی عقل دے دی جاتی جیسے انسان کو عقل دی گئی, تو وہ اپنی سختی کے باوجود جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور میں عرض کروں کہ وہ بھی تو پتھر ہی تھے جنہیں قرآن نے موم بنا دیا. وہ پتھر تھے, وہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے, وہ ظلم و ستم کے عادی اور وہ شراب و کباب میں ڈوبے ہوئے لوگ, لیکن قرآن نے ان کو موم بنا دیا. کیا تھے عمر؟ ایک پتھر کی طرح تھے, لیکن ایک دفعہ قرآن پڑھا اور قرآن نے عمر کو پاش پاش کر کے رکھ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا, ہلا دیا عمر کو. اے عمر کہاں ہو, کس غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہو ہدایت کو چھوڑ کر. قرآن آج بھی دلوں کو ہلا سکتا ہے, دلوں میں حرکت پیدا کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قصوں کے پیچھے, کہانیوں کے پیچھے, گپ شپ کے پیچھے, فرقہ وارانہ تقریروں کے پیچھے پڑھ کر ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا, قرآن کو الماریوں میں غلافوں میں بند کر دیا. لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلا درس انشاءاللہ اسماء حسنہ کے بارے میں ہے, صرف اسماء حسنہ کے بارے میں. میں نے آج یہاں تک بات اسی لیے پہنچا دی تاکہ اگلا درس خالص اسماء حسنہ کے بارے میں ہو, اور یہ خصوصی درس ہوگا. خود بھی تشریف لائیے, دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. یہ صاحب نے ایک رکہ لکھا ہے, اور میرے بھائی کو یا میرے بزرگ کو شاید اردو لکھنا بالکل نہیں آتا, اور میرے لیے پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے لکھا تھا,
داڑھی کے بارے میں لوگ بتلاتے ہیں رکھنا ہے تو رکھو، سنت اگر کاٹنا ہے تو کاٹو، کوئی گناہ نہیں. اور یہاں بھی کچھ ساتھی ایسے موجود ہیں، بے ایسی بات تو ہم نے کبھی نہیں کہی اور نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں کہ رکھنا ہے تو رکھو اور کاٹتے ہو تو کاٹ لو، کوئی گناہ نہیں. کاٹنا گناہ ہے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ایک اور گناہ ہے. تو گناہ کا احساس دل میں ہونا چاہیے. جو کاٹتا ہے میں اس کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، لیکن اس کے دل میں اس گناہ کا احساس ہونا چاہیے، تو اللہ کبھی اس کو بھی توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن اگر احساس ہی مٹ گیا تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی.